السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم دوسرا مرحلہ کھلا پرچار کے بارے میں جانیں گے۔ دوسرا مرحلہ کھلا پرچار۔ کھلا پرچار کرنے کا پہلا حکم۔ جب ایمان والوں کی ایک جماعت بھائی چارہ اور سہیوگ کے آدھار پر تیار ہو گیا، جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کا ستھان دلانے کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، تو وحی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار بنایا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دے اور ان کے اسطے کا خوبصورتی کے ساتھ رد کر دے۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ کا یہ بیان آیا: آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ سورہ 26 آیت نمبر 214۔ یہ سورہ عاشوراء کی آیت ہے اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی شروعات ہوئی، پھر آخری میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور اس کی قوم سے نجات پائی اور فرعون اور آل فرعون کو ڈبو دیا گیا۔ دوسرے شبدوں میں یہ الیخ تمام مرحلوں پر چھایا ہوا ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونی قوموں کے اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر پرچار کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھٹنا کا یہ وورن اس لیے دیا گیا تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح جھٹلانے اور انیائے اور اتیاچار کی کارروائیوں سے معاملہ پڑنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے موجود رہے۔ دوسری اور اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی قومیں جیسے فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی الیخ ہے۔ اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ جھٹلانے پر آگرہ کی استھتی میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ کی اور سے کیا قسم کی پکڑ سے دوبوچے ہوں گے۔ ساتھ ہی ایمان والوں کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ رشتہ داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ اس کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا: دیکھو، یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا پریوار سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا پریوار ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبیلے تم پر ٹوٹ پڑیں اور باقی عرب بھی ان کی سہایتا کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی ویکتی اپنے باپ کے پریوار کے لیے تم سے بڑھ کر تباہی اور بربادی کی وجہ ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپی ساتھ لی اور اس سبھا میں کوئی بات نہ کی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے،
میں اس کا گنگان کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری اور مکھیہ روپ سے اور لوگوں کی اور سامانیہ روپ سے اللہ کا رسول بھیجا ہوا ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوں گے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جائیں گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو، ہم تمہیں سہیوگ دینا کتنا پسند ہے، تمہاری نصیحت کتنی اپنانے لائق ہے اور ہم تمہاری بات کتنی سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارے باپ کا پریوار جمع ہے اور میں بھی ان میں کا ایک ویکتی ہوں۔ انتر اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند پوری کرنے کے لیے ان سب میں آگے ہوں، اس لیے تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ اللہ کی قسم میں تمہاری لگاتار حفاظت اور مدد کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، یہ خدا کی قسم برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی رکشا کرتے رہیں گے۔ صفا پہاڑی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کے پرچار کے سمے ابو طالب ان کا سمرتھن کریں گے، تو ایک دن آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچا پتھر پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباح، ہائے صبح۔ عربوں کا چلن تھا کہ دشمن کے حملے یا کسی سنگین خطرے سے سوچت کرنے کے لیے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر انہی شبدوں سے پکارتے تھے۔ اس کے بعد اپنے قریش کی ایک ایک شاخہ اور ایک ایک خاندان کو آواز لگائی، اے بنی فہا، اے بنی عادی، اے بنی فلا اور اے بنی فلا، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد مطلب۔ جب لوگوں نے آواز سنی تو کہا، کون پکار رہا ہے؟ جب جواب ملا، محمد ہے، اس پر لوگ تیزی سے آئے۔ اگر کوئی خود نہ آ سکا تو اپنا آدمی بھیج دیا کہ دیکھو کیا بات ہے۔ یہ قریش کے لوگ آ گئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر میں خبر دوں کہ ادھر اس پہاڑ کے دامن میں گھاٹی کے اندر گھوڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا، پھر اس نے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے ڈر ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائے گا، اس لیے اس نے وہیں سے پکار لگانی شروع کر دی، یا صباح، ہائے صبح۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ہر خاص و عام کو خطاب کیا۔ چنانچہ فرمایا، قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، جہنم سے بچا لو
میں تمہارے لابھ ہانی کا ادھیکار نہیں رکھتا۔ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ بنو کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ تمہارے ہانی لابھ کا ادھیکار نہیں۔ بنو مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ بنو قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ تمہارے ہانی اور لابھ کا ادھیکار نہیں۔ بنو عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ مجھے تمہارے ہانی لابھ کا کچھ ادھیکار نہیں، میں تمہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام آ سکتا ہوں۔ بنو عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے لابھ ہانی کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ ادھیکار نہیں رکھتا۔ عباس بن عبد المطلب، میں بھی تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ فاطمہ بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ کیونکہ میں تمہارے بھی لابھ ہانی کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتی ہوں۔ جب یہ ڈراوا ختم ہوا تو لوگ بکھر گئے۔ ان کی کسی تتکال پرتکریا کا کوئی الیکھ نہیں ملتا۔ البتہ ابو لہب نے بدتمیزی کی، کہنے لگا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب وتب اتری کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو گئے اور وہ خود غارت ہو۔ یہ پکار پرچار کی انتہا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی لوگوں پر اسپشٹ کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی پشتی ہی پر تعلقات توڑے جوڑے جا سکتے ہیں اور جس نسل اور قبیلے وار پکشپات پر عرب قائم ہے وہ اللہ کے ڈراوے کی گرمی میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ اس آواز کی گونج ابھی مکہ کے آس پاس ہی سنائی دے رہی تھی کہ اللہ کا ایک اور حکم آیا، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجیے اور مشرکوں سے رخ پھیر لیجیے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے مجمع اور ان کی محفلوں میں کھلے عام دعوت دینی شروع کر دی۔ آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتے اور ان سے وہی فرماتے جو پچھلے پیغمبروں نے اپنی قوموں سے فرمایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دن گھڑے عام مجمع کے روبرو اللہ کی عبادت بھی شروع کر دی۔ آپ کی دعوت لوکپریہ ہونے لگی اور لوگ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ جو اسلام اپناتا اس میں اور اس کے گھر والوں میں دویش، دوری اور ورودھ شروع ہو جاتا۔ قریش اس استھتی سے تنگ ہونے لگے اور جو کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا انہیں ناگوارا محسوس ہونے لگا۔ حق کو روکنے کے مجلسیں شروع کی، اس کے بارے میں ہم کل جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔